سامعین وقار، آج 16 رمضان المبارک ہے۔ 16 رمضان المبارک اپنی عظمت اور رحمت کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آج 16 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن آیا ہے۔ اور 16 رمضان المبارک میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک بہت عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور رحمتوں کی برسات والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال چونکہ 10 رمضان المبارک تھا تو وہ بیان کیا۔ اس سے پچھلے 3 رمضان المبارک میں جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا یوم وصال تھا۔ اسی طرح پھر کل جو دن گزر چکا 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت باسعادت بھی تھی۔ اور آج 16 رمضان المبارک ہے، تو 16 رمضان المبارک میں 2 بڑے اہم معاملات ہیں کہ جو ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رقیہ میمونہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے آج کے دن 16 رمضان المبارک میں۔ اور پھر 16 رمضان المبارک میں ہی مکہ فتح ہوا، آج ہی کا دن تھا کہ جب مکہ کو فتح کیا گیا۔ سامعین وقار، پھر اس کے بعد جو اگلا دن آ رہا ہے 17 رمضان المبارک کا، تو 17 رمضان المبارک کو قرآن یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان کے نام سے اس دن کو مخاطب کیا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح کا دن ہے۔ اس دن 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا، اسلام اور حق کا معرکہ ہوا تھا، باطل اور حق آپس میں ٹکرائے تھے۔ ایک طرف حق والے تھے، ایک طرف باطل تھا، ایک طرف حق پرست تھے، دوسری طرف باطل پرست تھے، ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کافر تھے، ایک طرف اللہ کو ایک ماننے والے تھے، دوسری طرف بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ایک طرف توحید بیان کرنے والے تھے اور ایک طرف شیطان کو یاد کرنے والے تھے، ایک طرف اللہ اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے اور دوسری طرف شیطانوں کا خدا ماننے والے تھے، مشرک تھے، مرتد تھے، کافر تھے۔ اور اس دن آئیے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، بہت کمزور مالی حالات تھے۔ لیکن یہ معاملہ کیوں پیش آیا، کس طرح پیش آیا؟ چند لوگ اور کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں، اور مکے میں یہ بات بھی معروف جانی جاتی تھی کہ جی حضرت جناب ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کر آ رہا تھا تجارت کر کے، تو مسلمانوں نے پڑاؤ کیا اور ان کا راستہ روک لیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت اس سے منافی ہے۔ یہ بعض لوگ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہ تو قافلے سے آ رہے تھے تجارت کر کے، تو مسلمانوں نے قافلے کو روکا تھا، پہل مسلمانوں نے کی تھی۔ لیکن آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، یہ حق و باطل کا معرکہ جو ہے یہ کیسے مارد وجود میں آیا تھا۔ سامعین وقار، مکہ کے جو بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے کافر تھے، انہوں نے آپس میں صلاح کی، مشورہ کیا کہ مسلمان یہاں سے تو ہجرت کر کے مدینہ میں چلا گئے، لیکن اب مدینے میں جا کر تو وہ مضبوطی پکڑتے جا رہے ہیں، مدینے میں جا کر بہت مضبوط بنتے جا رہے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں، لوگ اسلام کے دامن میں آتے جاتے ہیں، اور کریم آقا محمد جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دست بیت پر جو ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کو روکا جائے؟ اگر ہم نے روکا نہیں مسلمانوں کو تو یہ بڑھتے جائیں گے اور ہم کو کچل کر دیں گے، ہم کو کچل دیں گے۔ سامعین وقار، وہاں پر پھر ایک پلاننگ ہوئی۔ کفار ہمیشہ کی طرح پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف یہ پلان کرتا رہتا ہے
یہ پہلے بھی ایسے تھا اور آج بھی اسی طرح کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک پلاننگ تیار کرتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سامعین وقار توجہ فرمائیے، کفار مکہ کا اکٹھ ہوا، اس اکٹھ میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو تجارت کے لیے شام کو قافلہ جائے گا، اس قافلے میں جتنا بھی نفع ہوگا وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، وہ ہم اپنی پاکٹوں میں نہیں ڈالیں گے، وہ ہم اپنے گھروں میں اس کے اخراجات نہیں کریں گے، اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا خرچ جو ہے وہ اسلام کے خلاف کریں گے، مسلمانوں کے خلاف اس کا استعمال کریں گے۔ اب 40 لوگوں کا ایک وفد تیار ہوا جس کی سربراہی جو ہے ابو سفیان کر رہے تھے۔ یہ ابھی دور جاہلیت کی بات ہے، ابھی ابو سفیان نے کلمہ حق نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میں ان کے اسلام کی قبل باتیں کر رہا ہوں کہ اس قافلے کی سرداری جو ہے ابو سفیان نے کی۔ 40 لوگوں کا وفد تیار ہوا اور کہا گیا کہ تجارت کر کے جو مال آئے گا وہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنا ہے۔ جب تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو یہ جو کافروں کا مشورہ تھا، آپس میں پلاننگ تھی، وہ اللہ کریم نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دی تھی۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کفار اس پلاننگ میں ہیں، یہ پلان کر رہے ہیں اور ان کا جو قافلہ آ رہا ہے وہ قافلے میں جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کا راستہ روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ کفار کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اب سامعین وقار میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ ہوا کیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم میں موسیٰ کی طرح تھوڑی ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم کہیں گے کہ موسیٰ کھانے کے لیے ہم ہیں، من سلوا ہم کھائیں گے، لیکن جب لڑنے کی بات آئے گی تو ہم دیکھیں گے تم لڑو گے، آپ لڑو گے۔ آقا ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہے، ہمارا مال، ہماری آل، ہماری اولاد آپ کے قدموں پر نثار ہے۔ آقا اگر جنگ کی بات ہوگی ہم تیار ہیں، آقا ہم اس طرح لڑیں گے کہ کفار کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ آقا اگر وہ آگے سے حملہ کریں گے، حضرت صادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا اگر وہ آپ کے ساتھ پاس حملے کے لیے آئیں گے تو ہم آگے ہو کر کافروں کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ آقا ہماری گردنیں ہوں گی اور ان کی تلواریں ہوں گی، آپ ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم آپ کے آگے ہوں گے۔ آقا اگر وہ حملہ دائیں طرف سے کریں گے تو ہم دائیں طرف سے جو وار ہے روکیں گے، اگر بائیں طرف سے حملہ کریں گے تو ہم بائیں طرف سے ان کے کافروں کے حملے کو روکیں گے، اگر کوئی پیچھے سے حملہ کریں گے تو ہم پیچھے آ کر بھی حملے کو روک لیں گے۔ اب مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ ادھر لشکر تیار ہوا، 1000 کا لشکر کم و بیش، ادھر مسلمانوں کے پاس جو سپاہی تھے وہ صرف 313 ہوئے۔ اب مال و زر کی یہ صورتحال تھی کہ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور جو مجاہدین تھے وہ 313 تھے، صرف 313 تھے۔ ادھر 1000 کا لشکر، 3 گنا سے بھی زیادہ، اسلحے سے لبریز، مال و سامان بے بہا، گھوڑے بے شمار تھے، اونٹ بے شمار تھے، جنگجو بے شمار تھے۔ ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے سامان چاہیے، تو مسلمان ابھی بہت غربت میں تھے، بہت غریب تھے، مہاجرین تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، کچھ مدینے کے بھی جان نثار ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ اب سامعین وقار جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تو مسلمان اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر جو سامان ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں۔ اب کھانے کے لیے بھی سامان موجود نہ تھا، پینے کے لیے سامان موجود نہ تھا، عورتوں نے بھی اعلان سنا تھا، بچوں نے بھی اعلان سنا تھا۔ اب سامعین وقار توجہ فرمائیں، اس وقت کا کیا عالم تھا، ذوق کیا تھا، اسلام کی عورتیں کس قدر دین سے محبت کرتی تھیں، کس قدر جان نثاری پیش کرتی تھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سامعین وقار توجہ فرمائیے، اور جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے، آواز جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ میرے جملوں پر غور کیجئے گا کہ ان کے دلوں میں، بہنوں کے دلوں میں، اس وقت کی ماؤں کے دلوں میں جو مسلمان تھی، ان کے دل میں جذبہ ایمان کیسا تھا، جذبہ جہاد کیسا تھا۔
اسلام کی خدمت وہ کس انداز میں کیا کرتی تھی۔ سامعین عزیز وقت توجہ فرمائیں، ایک عورت نے کیا کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اس نے اپنے گھر میں دیکھا، گھر میں کوئی مال موجود نہ تھا، کوئی سامان موجود نہ تھا، نہ کوئی کھانے کی چیزیں تھیں، نہ پینے کے لیے پانی میسر تھا، کوئی سامان نہ تھا۔ اس کا باپ جو ہے وہ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اس کا خامد جو ہے وہ مر چکا تھا، کوئی بیٹا اولاد نہیں تھی، وہ اکیلی عورت تھی، اس کے پاس کوئی سر سامان نہ تھا، کوئی سامان موجود نہ تھا۔ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، ایک کپڑے میں کچھ چیز لپیٹی ہوئی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئی تو ایک کونے میں کھڑی ہوتی ہیں، کونے میں کھڑی ہو کر عرض کرتی ہیں، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک کونے میں اس عورت کو دیکھا، اس بوریا عورت کو دیکھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگے آ جاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو، کیا پیش کرنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، ایک باریک سا کپڑا تھا، گندا سا میلا کچیلا کپڑا تھا، صاف کپڑا بھی موجود نہیں تھا، اس کی ایک پوٹلی سی بنائی ہوئی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو اس انداز میں اپنے ہاتھ آگے کیے، اس ہاتھ میں کچھ چیزیں تھی، ہلکی سی چیز تھی، اس کے اوپر ایک کپڑا تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورت تو کیا لے کر آئی ہے، دین کی کیا خدمت کرنا چاہتی ہے؟ عرض کی، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، آقا گھر میں کوئی شے موجود نہیں تھی، گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پاس تھا وہ میں حاضر خدمت لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ میرے آقا نے جب اس کپڑے کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس عورت کے بال تھے، اس عورت کے سر کے بال تھے۔ توجہ فرمائے میرے جملوں پر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی، آقا میرے یہ بال ہیں۔ میرے آقا نے کہا اس کو کیا کریں گے؟ اس عورت کا جذبہ ایمان دیکھیں، اس کے ایمان کا حال دیکھیں۔ وہ کہنے لگی، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ سامان موجود نہ تھا، میرے سر کے بال تھے، میں نے اس لیے اتار کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں کہ آقا جو مجاہدین کے گورے ہوں گے، جو مسلمانوں کے گورے ہوں گے، جب ان کی رسیاں اگر راستے میں کفار کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے، اگر کسی گورے کی لگام ٹوٹ جاتی ہے تو میرے ان بالوں کو رسیوں کے ساتھ استعمال کر لیجئے گا، میرے بال اس رسیوں کے کام آئیں گے اور میرا بھی حصہ اس خیر میں پڑ جائے گا۔ سامعین عزیز وقار، یہ جذبہ ایمان ہے مدینے کی عورتوں کا، اور آج کی عورت کا جذبہ ایمان کیا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک میری آوازیں جا رہی ہیں، اپنے اپنے گریبان پر جان کر دیکھیں کہ آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، آج ہم کہاں پہ ہیں، آج ہمارا ایمان کس عالم میں ہے، کس حال میں ہمارا ایمان ہے، اور کس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور کس قدر ہماری ضمیر ایمان کے لیے مر چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں۔ اب سامعین ذوالفقار اختصار کرتا ہوں، پھر آگے کیا ہوا؟ ایک اور عورت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، حاضر خدمت ہوتی ہیں، تو اس نے بھی ایک اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ننھا سا ایک بچہ تھا، وہ بچہ لے کر اس کے اوپر کپڑا پر ڈالا ہوا تھا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اور تو کوئی شے موجود نہ تھی، آقا یہ میرا ننھا سا شہزادہ ہے، یہ میرا ننھا سا بیٹا ہے، آقا باپ میرے سر پہ نہیں، شوہر میرے سر پہ نہیں، یہ میری ایک ہی دولت ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، آقا اس کی ننھی سی عمر ہے، ابھی چند مہینوں کا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، آقا اس میرے بیٹے کو بھی جو ہے وہ بھی غزوہ بدر میں لے جائیں، جنگ میں لے جائیں۔ میرے آقا نے کہا اس کو کیا کریں گے، اس کو میں کیا کروں گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرتی ہیں، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافر آپ پر حملہ کریں گے، جب وہ تیر ماریں گے، آقا جب وہ تلواریں ماریں گے، آقا جب وہ تیر ماریں تو میرے بیٹے کو اپنے سامنے کر لیجئے گا تاکہ تیر میرے بچے کے حلق میں لگ جائے، آپ تک تیر نہ پہنچ سکے۔ جذبہ ایمان دیکھیں۔ وہ عورت کہنے لگی، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تلوار ماریں تو آقا میرے بیٹے کو آگے کر دیجئے گا، اس کا جسم تو کٹ جائے لیکن آپ کے جسم پر آنچ نہ آئے۔ یہ جذبہ ایمان ہے۔ سامعین ذوالفقار، پھر اختصار کرتا ہوں، اب مجاہدین اکٹھے ہوئے، سامان اکٹھا ہوا، کچھ کھجوریں تھی پاس، چند کھجوریں، پینے کے لیے پانی بھی میسر نہ تھا، رمضان تھا، روزے کی حالت تھی۔ سامعین ذوالفقار، جب مجاہدین تیار ہوئے، ابھی تھے 311، اب ایک عورت
گھر جا کے رونے لگی، روتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو آج میں اپنے باپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جنگ کے لیے بھیجتی، کاش کہ میرا سہاگ نہ اجڑتا، میرا شوہر زندہ ہوتا تو آج میرا شوہر بھی اس جنگ میں شریک ہوتا، بدر کے مقام پر جاتا اور وہاں پر جا کر شہید ہو جاتا۔ اب اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہنے لگی اماں بات کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹا آقا نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے لیے جانا ہے، اب میرے پاس کوئی شے موجود نہیں، میرے پاس کوئی جوان موجود نہیں، تم 2 ننھے شہزادے ہو، اب بیٹا میں کیا پیش کروں آقا کی بارگاہ میں؟ تو ننھے شہزادے کہتے ہیں، ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا، ایک کی عمر 10 سال کی تھی، دوسرے کی عمر 8 سال کی تھی۔ وہ کہنے لگے اماں پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو جنگ ہوگی وہ جوانی کے ساتھ لڑی جائے گی یا جذبے کے ساتھ لڑی جائے گی؟ ماں نے کہا بیٹا جنگ تو جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، جنگیں تو جذبوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اگر بہت بڑا وجود بھی ہو، بہت نام ہو، قد آور ہو، لیکن جذبہ نہ ہو تو وہ زیر ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کمزور بھی ہو، دبلا پتلا بھی ہو، سست ہو، بہت زیادہ چست بھی نہ ہو، اگر اس کے اندر جذبہ ایمان ہوگا، جذبہ ہوگا تو وہ سب کو زیر کر دے گا، ڈیر کر دے گا۔ تو پھر کہنے لگے اماں اگر بات جذبے کی ہے تو پھر ہم پیچھے نہیں رہیں گے، سب سے پہلے ہم شہادت پیش کریں گے۔ اب سامعین ذی وقار، وہ 2 ننھے شہزادے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جنگ میں ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، تم کیسے جاؤ گے، ابھی تم نہ جاؤ۔ سامعین ذی وقار، وہ عرض کرنے لگے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بدر کی جنگ میں جائیں اور آپ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ آقا ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ آپ کو گالیاں بکتا ہے، آقا ہم اس کو زیر کر دیں گے، آپ ہمیں ایک دفعہ اپنے ساتھ تو لے کر جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، آپ مدینے میں رہو، آپ کی ضرورت مدینے میں ہے، ہم چلے جائیں گے، پھر کبھی جہاد میں لے جائیں گے۔ اب سامعین ذی وقار اختصار کرتا ہوں، وہ جو جوان تھے، وہ جو ننھے منھے بچے تھے، 10 سال اور 8 سال کی غالباً عمر تھی، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شہزادے کو قبول فرما لیا، جو بڑا شہزادہ تھا اس کو قبول کیا۔ اب ایک تو قبول ہو گیا، اب دوسرا جو ہے وہ عرض کرنے لگا کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، بیٹا تم نہ جاؤ۔ کہنے لگا کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے پسند کیا ہے، جو میرا بڑا بھائی ہے، آقا میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، آقا میں اس سے زیادہ دلیر ہوں، آقا میں اس سے اچھی جنگ کر لیتا ہوں، آقا میں کشتی سے اچھی کر لیتا ہوں، آقا میں اس کا مقابلہ سے اچھا کر لیتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو آقا، آپ ہماری کشتی کروا لیں، اگر میں نے اس کو نیچے گرا دیا تو مجھے بھی قبول فرما لینا، آقا اگر میں اس کو نہ گرا سکا تو پھر بے شک قبول نہ کرنا۔ اب یہ ان کا جذبہ تھا، اندر کا جذبہ ایمانی تھا، جو جھگڑا کر رہا تھا، جو لڑ رہا تھا، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کر رہا تھا، جو عرض کر رہا تھا، جو قدموں میں گرا رہا تھا کہ آقا ہمیں قبول فرمائیے، آقا ہمیں قبول فرمائیے، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول فرمائیے۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور کہنے لگے ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں جو ہے وہ ایک گول دائرہ بنا لیا، ایک دائرہ بنا لیا اور میدان بن گیا، میدان سج گیا، میدان لگ گیا۔ اب دونوں جو شہزادے تھے ان کو میدان کے سینٹر میں لا دیا، کھڑا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم کشتی کر لو، جو جیت جائے گا اس کو لے جائیں گے۔ اب جب پنجے میں پنجہ پڑا ہے، اب زور لگا ہے، دونوں شہزادوں کا چہرہ زرد ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قربان جاؤں ان کی جو ہے بہادری پر اور ان کے فہم پر، ادراک پر، ان کی سوچ پر، ان کی عقل پر۔ جو چھوٹا شہزادہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ بھائی مجھے گرانے والا ہے تو اس کے کان میں جا کر کہتا ہے کہ بھائی دیکھ، اللہ کے نبی نے تیرا تو انتخاب کر لیا ہے، تجھے تو پسند کر لیا ہے، اب تو جائے گا ہی جائے گا،
اگر میں گر گیا تو میں رہ جاؤں گا، اگر تو گر بھی گیا تو پھر بھی اللہ کے نبی نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، پھر بھی تجھے لے جائیں گے۔ بھائی اگر تو گر گیا تو اللہ کا نبی مجھے بھی پسند فرما لے گا۔ سامعین وقار، اب وہ بڑا خود نیچے لیٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، چھوٹا بھائی اوپر آتا ہے۔ جب یہ بات دیکھی، یہ معاملہ دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور مسکرا کر کہا بیٹا آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ میرے آقا نے بچوں کو سینے سے لگایا اور دونوں کو جنگ کے لیے تیار فرما لیا۔ اور پھر یہ 313 مجاہد جو تھے یہ مدینہ شریف سے نکلتے ہیں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ساز و سامان پاس موجود نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ سامان کوئی نہیں تھا، اتنا جنگی سامان تو موجود نہ تھا پاس۔ حالت غربت تھی اسلام پر اس وقت۔ سامعین وقار، جب بدر کے مقام پر جاتے ہیں، اختصار کرتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، جب بدر کے میدان پر گئے تو وہاں پر ریت تھی، گرمی کی شدت تھی۔ اب جب بدر کے مقام پر جاتے ہیں تو جو کفار مکہ تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، تو کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو سفیان تھا، 1000 کا لشکر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چٹیر میدان ہے، کہیں سے اوپر ہے، کہیں سے نیچے ہے، ریت والی جگہ ہے، کہیں پر مٹی والی جگہ ہے، تو کفار نے اپنے جو خیمے ہیں، اپنے لشکر کا پڑاؤ جو ہے وہ مٹی والی جگہ پہ ڈالا، جو جگہ سخت تھی، تاکہ وہاں پر جو قدم ہے وہ لڑکھڑائیں نہ، قدم جمے رہیں۔ سامعین وقار، رب کو کچھ اور منظور تھا، منشاء خداوندی کچھ اور تھا۔ اب سامعین وقار، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں کو جو جگہ ملتی ہے وہ اوپر نیچے ہے، ریت والی جگہ ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی بدر کے میدان پر لے جائے، مدینے میں لے جائے، اور آپ بھی جائیں اور بدر کے مقام کی زیارت کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو زیارت کا شرف حاصل فرمائے۔ یہ گنہگار بھی اس میدان پہ گیا ہے، میں نے اس میدان کی زیارت کی ہے، وہ آج بھی اسی حال میں پڑا ہے میدان، آج بھی وہ بے ذوق ہے، بے رونق میدان پڑا ہوا ہے، جہاں پر ابو جہل نے اپنا خیمہ لگایا تھا، جہاں پر عتبہ شیبہ نے، ولید بن مغیرہ نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اسی طرح کچرے کا ڈھیر ہے۔ اب سامعین وقار، کچھ جگہ مٹی والی تھی، کچھ جگہ جو ہے وہ ریت والی تھی۔ اب ہوا کیا، انہوں نے تو لگائے تھے خیمے اس لیے کہ یہ جگہ پکی ہے، ہماری سواریوں کے قدم جو ہیں وہ صحیح رہیں گے، لڑکھڑائیں گے نہیں، گریں گے نہیں۔ ادھر ریت ہے، ریت میں خود بھی جو ہے وہ پاؤں نیچے کی طرف دھستا ہے، وہاں پر نہ تو دوڑا جاتا ہے اچھے طریقے سے، نہ جنگ کی جاتی ہے۔ اب سامعین وقار، ہوا کیا، رات کا وقت ہوا، رات کا وقت ہوا، بینی بینی ہوا چلی، کہہ دیں سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، ہوا کے ساتھ اللہ کریم نے بارش عطا فرما دی۔ جب بارش ہوئی تو وہ جو مٹی والی جگہ تھی وہاں پر پھسلن ہو گئی، جو بھی کافر باہر نکلتا ہے، ایری لگاتا ہے نیچے زمین پر تو پھسل کر نیچے گر جاتا ہے۔ اب ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانثار تھے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی موجود نہ تھا۔ ادھر بارش آئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جو برتن ہے پانی کے بھر لو، برتنوں میں پانی بھر لیا گیا، اور جو ریت والی جگہ تھی، ریت والی جگہ کے حوض بنا لیے گئے، اس کے حوض بنائے گئے، گرے بنائے گئے، اس گروں میں بھی پانی جمع کر لیا گیا۔ اب یہ منشاء خدا تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب سامعین وقار، جب کافروں کا اتنا بڑا لشکر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحوں کے لیے پریشان ہوئے۔ پریشان ہونے کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں جاتے ہیں، اور صحابہ اکرام کا جذبہ ایمانی بڑا خوبصورت ہے، بڑا دیکھنے والا ہے، شیروں جیسا جذبہ رکھتے ہیں۔ شیر کیا ہوئی، ایسے اللہ کے شیر تھے کہ جن کو دیکھ کر کافروں پر لرزہ طاری ہونے والا تھا چند لمحوں کے بعد۔ اب سامعین وقار، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر خیمہ تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ میری جو کمائی تھی، میری جتنی کمائی تھی آقا، میں اپنی زندگی کی اللہ ساری کمائی تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ آقا یہ اتنے ہی میرے سپاہی تھے، یہ چند میرے جان نثار تھے جو میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے اللہ اب یہ دعا بھی کیسی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں،
جو بدر میں جس انداز میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اس انداز میں التجا نہ پہلے کبھی مکے میں کی ہے نہ مدینے میں کی ہے۔ پوری زندگی میں اس طرح کہ میرے کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں فرمائی، التجا نہیں کی، جو التجا آج بدر کے میدان میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے عرض کی، اللہ یہ جو میری کمائی تھی یہ تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، اللہ اگر آج تو نے مدد نہ کی تو قیامت تک تجھے بھی اللہ کہنے والا اس روح زمین میں کوئی نہیں بچے گا، قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، قیامت تک کوئی تیری وحدانیت بیان کرنے والا نہ ہوگا، اللہ اس کمائی کی تو حفاظت فرما، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے جو تیری بارگاہ میں نے لائی ہے، تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اب سامعین عزیز وقار، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں اور جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سونا محبوبہ، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو وہ پہاڑ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ فقیر آج روزے کی حالت میں دعا دیتا ہے آپ سب کو بھی، اور اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ کریم جس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے، جس نے نہیں دیکھا اللہ کریم ان کو بھی وہ پہاڑ کی زیارت کرنے کی توفیق دے اور غیبی مدد فرمائے۔ آج بھی مکے میں سارے پہاڑ، جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ کالے رنگ کے ہیں، لیکن جس پر ملائکہ اترے تھے وہ آج بھی پہاڑ جو ہے وہ سرخی مائل ہیں، خاکی کلر کے ہیں، اس کی مٹی جو ہے وہ خاکی کلر کی ہے۔ آج بھی وہ پہاڑ پورے مکے میں، پورے مدینے میں، بلکہ پوری دنیا میں انفرادیت رکھتے ہیں، سارے پہاڑوں سے جدا ہیں۔ اب سامعین عزیز وقار، اور آندیاں بھی چلتی ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، ان پہاڑوں کی مٹی اٹھتی ہے پھر اسی پہاڑوں میں جا کر گرتی ہے، اس پہاڑ کی مٹی آگے پیچھے بھی نہیں جاتی۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح مٹی وہ موجود ہے، وہ پہاڑ اسی حال میں ہیں، اسی رنگ میں ہیں، اسی کلر میں ہیں۔ اب سامعین عزیز وقار، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ اب اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض و مروزات ہو رہی ہیں، تو جب عرض کی ہے تو اللہ کریم الہام فرماتے ہیں، جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ سونا میں نے تو یہ دنیا بنائی ہی تیرے لیے ہے، سونا میں نے تو یہ کائنات کا وجود ہی تیری خاطر بنایا ہے، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، تجھے بھیجنا نہ ہوتا، میں تو اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو آج شاعر کی زبان میں ایک شعر ذوق کے لیے پڑھتا ہوں، یاد رکھنا کہ شعر تقریر نہیں، شعر صرف ذوق ہے، ذوق کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے جیسے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یہ مسجد پہلے بھی کسی درویش نے اسی گاؤں سے بنائی تھی، بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اس مسجد کو پسمار کیا گیا تو طاہر خان صاحب اور ان کے برادران نے محبت کے ساتھ اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کیوں؟ اپنی شہرت کے لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انہوں نے مسجد بنا دی، اعلان کر دیا کہ ہم نے مسجد بنا دی ہے، اور آپ سب نے محبت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ خان صاحب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے مسجد بنا دی، اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ گاؤں والوں نے مل کر اس مسجد کو آباد فرما دیا۔ اور اس مسجد کو آپ کے آباد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، اس کا مقصد کوئی اور نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا، شاعر بڑی محبت نال عرض کر دے پیا، شاعر نے نقشہ کھینچ کے کی کیا؟ شاعر آندہ پیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہ پالو پالو یا جرا خدا دی رضا چاہندے او ہچو کے میں نر پالے کی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
سونے لجپالا اللہ کریما اسی روزہ اس واسطے رکھیا کہ تو راضی ہو جا، مسجد دے اندر اس واسطے آئے ہاں کہ مالکہ تو راضی ہو جا، اور کوئی وجہ نہیں۔ آقا سی نیکیاں کیتیاں، اور کوئی مقصد نہیں، چنگے عمل کرن دا اور کوئی مقصد نہیں، صرف ایکو مقصد ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے۔ اللہ فرمایا محبوبہ میں تیرا آسمان اٹھدا ہویا سر ویکھنا پیا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ سونے تیوں دل دے اندر ارادہ کیتا کہ مسلمانہ دا کعبہ، مسلمانہ دا قبلہ دوسری طرف ہونا چاہیے ہے، پر خدا فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ محبوبہ میں تیری رضا چاہنا وا، جدھر تو اپنا رخ کر دے گا میں قبلہ ادھر ہی پھیر داں گا۔ کیوں کہ خدا چاہتا ہے رضائے، صرف تو سب محمد کہنا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا فرمایا محبوبہ اگر اے تیرے مٹھی بھر اے مجاہد اے تیرے جانثار اگر میں مروانے ہوندے، اگر میں مروانے ہوندے تے میں تیری فرشتیاں نو بھیج کے تے مدد نہ فرماندا، پر میری تے ایک ہی منشا ہے، میرا تے ایک ہی ارادہ ہے، میرا تے دل صرف اے چاہندا ہے میرا رخ تیرے رخ والے، میری رضا تیری رضا دے نال ہے، میری تے رضا صرف یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے۔ سامعین دی وقار، رب نے 1000 فرشتیاں دی مدد بھیجی، پھر دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ رب نے 3000 فرشتیاں دی مدد بھیجی۔ جدو مدد بھیجی نا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اختصار کرنا بدر دے میدان چ اپنے خیمے مبارک چ جدو باہر آئے تے مسکراندے ہوئے آئے، جدو مسکراندے ہوئے آئے نا صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام عرض کردے نے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ تہاڈے تے قربان نے، آقا ساڈیاں جاناں تہاڈے نذرانہ پیش کرنے واسطے آ گئے ہیں، آقا کی حکم ہے؟ میرے نبی فرمایا صحابہ تانوں مبارک ہوئے، صحابہ تانوں مبارک ہوئے، اللہ نے تہاڈی مدد واسطے 5000 فرشتیاں دا لشکر بھیج چھڑیا ہے۔ کنیاں دا؟ 5000 فرشتیاں دا لشکر بھیج چھڑیا ہے۔ ہن سامعین دی وقار توجہ فرماؤ، آخری گلاں کر کے تے گل ختم کریے۔ 17 رمضان المبارک جدو صبح ہوئی نا رات دی پہلے گل کر لیے، 17 دی رات اے جیری رات اج دی رات ہے تے کل 17 رمضان ہو جانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو خیمے چوں باہر آئے نا تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آسا مبارک پڑھیا ہے۔ لوگ کہندے نے میرے نبی نو کدے دے پیچھے دا علم نہیں، آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ، میرے نبی نے 17 رمضان المبارک دی رات ہجے میدان یا جنگ شروع نہیں ہویا، جنگ شروع ہون تو پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے، اے میرے ال ویکھیا جی، انج کر کے دائرہ لگایا اپنے آسے مبارک دے نال، اپنے سوٹے مبارک دے نال، فرمایا اس جگہ تے ابو جہل قتل ہوئے گا۔ پھر ایک اور دائرہ لگایا، فرمایا اس جگہ تے ابو لہب مرے گا، اس جگہ تے عتبہ شیبہ قتل ہوئے گا، اس جگہ تے کافران دا فلاں فلاں سردار واصل جہنم ہوئے گا۔ میرے آقا نے ایک ایک کافر دا نام لے کے نا تے انج کر کے تے حوض بنائے ہیں، اپنی چری مبارک دے نال نشان لا دیتے، ہجے جنگ نہیں ہوئی، ہجے جنگ ہوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا علم خدا دی عطا دے نال توجہ فرماؤ، میرے آقا نے پہلے فرما دیتا صحابہ ایتھے ایتھے فلاں فلاں کافر شہید مرے گا، واصل جہنم ہوئے گا، جہنم دا ایندھن بنے گا، دنیا فانی تو کوچ کرے گا۔ سامعین دی وقار جدو صبح ہوئی نا حق و باطل دا مارکا شروع ہویا۔ اج اسیں اگر گوڈی کرنی ہوئے نا تو روزہ نہیں رکھ دے، کیوں؟ یار محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے،
ہے بڑا اوکھا کام ہے، دھوپے سورج دی تپش ہے۔ سامعین دی وقار 17 رمضان المبارک دی سحری صحابہ اکرام نے صرف ایک ایک کھجور کھا کے رکھی۔ کنیاں کھجوراں کھا کے؟ ایک ایک کھجور کھا کے تے کی رکھیا ہے؟ روزہ۔ سارے بولو کی رکھیا ہے؟ روزہ۔ تے اگے 1000 دا لشکر ہے، سامان دے نال بھی لبریز ہے، اسلحے دے نال لبریز ہے، ادھر سامان بھی کوئی نہیں، صرف طاقت مصطفیٰ دی، طاقت ایمان دی، طاقت جذبے دی، طاقت اسلام دی، طاقت توحید خداوندی دی، طاقت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ سامعین دی وقار ایک ایک کھجور کھا کے تے روزہ رکھ کے نا تے کافراں دے مقابلے واسطے آ گئے نے۔ ادھر ساڈے کولوں ہے ہر طرح دا ہے گوشت بھی، سامان، پراٹھے ہیں، گھیو نال روٹیاں چوپڑیاں ہوئیاں، دہی بھی بے شمار ہے تعداد دے اندر موجود ہے، ہر طرح دی شے، پانی، کسی شے دی کوئی کمی نہیں۔ لیکن کی جی اج پانی لانا ہے، پہلی نو پانی لانا ہے تے یار پانی کیویں لانا ہے، کئی تے ماری نہیں جانی، اسی روزہ چھڑ دینے ہاں۔ حضرات کوئی دکاندار جی اج سارا دن لوکاں نال گاہکاں نال سر کھپانا ہے تے روزہ کیویں رکھاں گے؟ روزہ نبھنا نہیں ہے۔ اج انج میدا بڑا وڈا ہے کھان لگے کلو کلو گوشت کھا جاندا ہے، لیکن روزے واسطے وہ میدا ہی سکر جاندا ہے کہندا جی میرا میدا بھوک برداشت ہی نہیں کردا۔ اوے خدا دا خوف کھاؤ، وہ کوئی گل ہے کرن والی؟ سامعین دی وقار مختصر کرنا، اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے، روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے، جڑے رکھتے ہیں اللہ کریم انہوں نے نفلی روزے بھی رکھن دی توفیق دے۔ اب سامعین دی وقار ایک ایک کھجور کھا کے تے کافراں دے مقابلے دے اندر آئے۔ جدو مہاجرین آئے نا ادھر آیا ابو جہل، اتبا شیبہ، اتبا تے شیبہ تے ابو لہب مقابلے دے اندر جدو آیا تے ادھروں مہاجرین آئے نا تے کہا نا اساں تہاڈے نال جنگ نہیں کرنی، اساں تہاڈے نال مقابلہ نہیں کرنا، اہیاں سردار تے اپنے سردار بھیجو، اسی سرداراں نال مقابلہ کرنا ہے، اے نیانے نال مقابلہ نہیں کرنا۔ سامعین دی وقار ادھروں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے تلوار میں نے میان چوں باہر کڈی، ادھروں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا حضرت امیر حمزہ، ادھروں حضرت ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھروں 3 سردار، ادھروں کافراں دے 3 سردار آئے۔ حضرات جنگ شروع ہو گئی، جدو جنگ شروع ہوئی نا تے کئی صحابہ اکرام نے جہاں نے چمکا لے لیاں کھجور دیاں، انہوں نے تلوار بنا لی۔ ہن اندازہ کرو ایک پاسے زہر آلود تلوار ہے لوہے دی تے ایک پاسے جذبے دی تلوار ہے لکڑ دی تے کھجور دی ٹہنی دی۔ اللہ کریم نے کیویں مدد فرمائی؟ حضرات صحابہ کرام فرماندے نے، لکھدے نے روایتاں دے اندر کہ جدو اسی کافر دے قریب جاندے سی نا، اہیں بس اس طرح ہجے اپنی چھری نو کردے ساں تے ویکھدے سی تے کافر دی تون سر نالوں جدا ہو کے تھلے پئی ہوندی سی۔ سامعین دی وقار اختصار آخری گل کر کے گل ختم کریے۔ صحابہ کرام نے بڑی دلیری دے نال بڑی دلیری دے نال وہ جنگ لڑی تے جڑے سی نا ماں سے معود وہ کہن لگے حضرت عبد الرحمن نو کہ چاچا اس لشکر دے اندر ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کتھے؟ کہن لگے شہزادے تسی کی کرنا ہے؟ کہندے نہیں یہ سانو دسو سونے ہیں، سانو لوکا دسیا ہے کہ ابو جہل جہرا ہے نا میرے نبی نو گالیاں کڈدا ہے، میرے نبی نو گالی گلوچ کردا ہے، میرے نبی نو برا بلا آندا ہے، تے چاچا جی دسو نا کتھے ابو جہل؟ اج اسی انہوں زندہ نہیں رہن دینا، اج اسی او دا سر قلم کر دینا ہے۔ کہن لگے بچو او دے قریب جانا بڑا اوکھا کام ہے، او دیکھا جی او جرا اپنی سوٹی دے نال ہے تے اپنی تلوار دے نال ہے اپنے فوجیاں نو اپنے سپاہیاں نو گلاں دسدا پیا تے گھوڑے دے نال چکر لاندا پیا۔ اے جڑا پورا لشکر ہے نا جس لشکر دے ارد گرد گھومدا پیا اے پورا لشکر دی حفاظت واسطے ہے تے لہذا اتھے تک پہنچنا کوئی معمولی گل نہیں، کوئی سوکھی گل نہیں، بڑا اوکھا کام ہے۔ تے شہزادیو تساں کی کرنا ہے؟ وہ کہنے بس ایک باری اشارہ کرو، اج انج کر کے یہ توجہ فرماؤ، انج کر کے حضرت عبد الرحمن نے اشارہ کیتا تو ننے ننے شہزادیاں نے دور لا دیتی۔ جدو دور لا کے نا کسی دی لتاں دے وچوں دی نکلے، کسی دے گھوڑے تھلوں دی نکلے، کسی دے اونٹ دے تھلوں دی نکل کے نا چھوٹے جو سن ہیں ننیاں ننیاں عمرہ جو سی، اگر وہ تلوار مارن تے تلوار اتوں دی چل جائے، جنی دیر نو گھوڑے تے تھلے اتر کے تلوار مارنی سی نا اونی دیر نو تو گھوڑے دے تھلوں دی لنگھ جاندے سن، ہیں اونٹ دے تھلوں دی لنگھ جانا۔ تے سیدھے گئے نا جدو ابو جہل دے کول جا کے نا تے وڈے نے چھوٹے نال صلاح کیتی تے چھوٹے نے وڈے نال گل کیتی کہ ساڈی تلوار تے اتھوں تک پجدی نہیں، یہ گھوڑے تے بیٹھا ہے کریے کی؟ وڈے نے آکھیا اچھا میں گھوڑے دی ایک پاسے لت تے تلوار مارنا تو دوجے پاسے مار، یہ جدو لتاں کٹیاں جان گیاں ابو جہل تھلے ڈگے گا تے اسی حملہ کر دیاں گے۔ جنگ دا انداز دیکھو ننیاں دا ہیں
انہوں نے گھوڑیاں دی لتاں نو کٹ دیتا. ابو جہل تھلے آیا تے ابو جہل نو جناب علی انہوں نے واصل جہنم کیتا ہے. بڑے ضربہ دیتیاں ہیں. ماس تے ماؤز جڑے نا زخمی ہو گئے. ایک شہزادے دا ہاتھ جڑا نا کٹ گیا تے نال لٹکدا سی پیا تے تکلیف دیندا سی پیا. تلوار چلن چ بڑی پریشانی ہوئی تے وہ ننے جے شہزادے نے اپنا ہاتھ جڑا نا اپنے قدماں دے تھلے اپنے پیر دے تھلے رکھ کے تے انج کر کے کھچیا. کیوں بھلا؟ کہ رکاوٹ پیدا کر رہا جنگ کرن دے اندر ہے. کافروں واسطے جہنم کرنے واسطے رکاوٹ پیش کردا پیا. اوے ننے شہزادے غور کرو. تسی مسجد دے اندر آن تو کتراندے ہو پے. تہاڈیاں عمراں کسے دی 8 سال کسے دی 10 سال ہے. 8 تے 10 سال دے شہزادے نے تے جذبہ ایمان دیکھو. کافراں دے سردار ابو جہل نو مار چڑیا تے ابو جہل پتہ کی کہندا ہے؟ اوے خدا دا واسطہ جے کہ مسلماناں دا سردار آ کے تے میری دھون لاؤ. اور میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا. اور میں کی منہ وکھاواں گا؟ اور مرن تو بعد لوگ کی کہن گے کہ مکے دا سردار ہیں ابو جہل جرا چھوٹے چھوٹے بچے مار گئے نے. وہ خدا دا واسطہ جو کہ وڈا سردار بھیجو میری دھون لان واسطے ہے. کافر سی نا تے آکر نہیں گئی. تے یاد کر لو کہ جڑا بندہ آکردا ہے نا وہ کہدی صف اندر ہے. جھک جانا مسلمان دی شان ہے. انسان دی شان ہے. جڑا زندہ نا وہ جھکدا ہے. تو یہ آکرنا تے مردے دی شان ہے. آکرنا نہیں. نفس دی خاطر آکرنا نہیں. انا دی خاطر کسی اگے آکرنا نہیں. آکرن والا ابو جہل دی صف اندر ہے تے جھک جان والا محمد مصطفیٰ دا غلام ہے. سامعین دے وقار ابو جہل بھی مر گیا ہے. اسلام نو اللہ کریم نے تاریخی فتح عطا فرمائی. اج بھی کافر بدر دا جدو ذکر کردا تے کمب جاندا ہے. اج بھی کفار تے لرزہ تاری ہو جاندا ہے. اللہ کریم نے بہت بڑی فتح اسلام نو عطا فرمائی. تے جدو جنگ دا اینڈ ہویا نا ایک خوہ دے اندر جدو سارے کافر پائے گئے. لوکی کہندے نے کہ نبی پاک نو خبر کوئی نہیں, نبی پاک نو علم کوئی نہیں. سامعین دے وقار میرے آقا نے فرمایا جدو خوہ دے اندر ابو جہل بھی ڈگ پیا, عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ وڈے وڈے کافر جڑے واصل جہنم ہوئے نا, تو میرے آقا نے فرمایا اوے ابو جہل مر گیا ہے. لوکی کہندے نے قبراں والے سندے نہیں, اللہ دا ولی سندا نہیں. میں کہنا تو اللہ دے ولی دی گل کرنا ہے. آؤ صحابہ کرام نے یہ بھی وضاحت فرما چھڑی. اے میری آخری گل تے گل ختم ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو جہل اگر تو مسلمان ہو جاندا, اگر تو کلمہ پڑھ لیندا تے اج بچیاں دے ہتھوں ذلیل و رسوا نہ ہوندا. اوے عتبہ تے شیبہ اگر تو کلمہ پڑھ لیندے تے اج ذلیل و رسوا نہ ہوندے. ایک ایک کافر دا نام لے کے کیا اج جہنم دا ایندھن نہ باندے. ایک صحابی رسول نے عرض کیتی آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے واصل جہنم ہو گئے نے. آقا یہ تے مر گئے نے. آیا کہ اے سندے بھی نہیں, اے سن سکدے نے, سنن دی طاقت رکھدے نے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ مینوں قسم میں رب کائنات دی جے دست قدرت دے اندر میری جان ہے, اے میری آواز اپنی زندگی نالوں بھی زیادہ سندے نے پے. اگر مکے دے کافر مرن تو بعد آواز سن سکتے نے تے جنہیں ساری زندگی میرے اللہ دی اطاعت دے اندر گزاری ہوئے, میری نبی دی اتباع دے اندر گزاری ہوئے, وہ قبران دے اندر کیوں نہیں حال جان دے ہیں, وہ قبران دے اندر کیوں نہیں سوندے ہون گے. لہذا اللہ کریم منو اور تانوں جذبہ ایمانی عطا فرمائے. اسلام دے نام تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام دی سر بلندی واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ بھی اگر پیش کرنے دی ضرورت پے تے سانو نظرانے پیش کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سامعین دی وقار آج فتح مکہ بھی ہے تے آج دے دن حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا یوم وصال بھی ہے. اپنے اپنے گھراں دے اندر اپنی اپنی استطاعت طاقت دے برابر جو رہنا وہ اہتمام کرو. اللہ کریم منو اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا جمعۃ المبارک دا خطاب جو رہنا وہ بھائی محمد فلک شیخ صاحب یہ فرمان گے. اگر اس تو بھی اگلا 30ویں روزے جمعہ ہو گیا تو وہ بھی خطاب بھائی فلک صاحب کریں گے. کیونکہ قاری صاحب یہ اج کنواں روزہ جی 16واں روزہ جی. تے 16 دن ہو گئے نے چن ویندیاں پہ, 16 دن ہو گئے نے رمضان دا چن ویندیاں پہ. تے اس مسجد دا چن میں اج ویکھیا ہے قاری صاحب دی شکل اندر. لہذا قاری صاحب یہ مہربانی یہ چن جہاں نا بڑے محبت والا چن ہے, تو یہ وکھاندے رہا کرو ہیں. تو یہ چن ہاں ویکھیا اج 16 دنوں تو بعد. تو لہذا امید ہے کہ اگے بھی کدی کدی ویکھدے رہاں گے. جے زندگی نے وفا کیتی تے انہاں دی محبت نال رہی تے چن نوں ویندے رہاں گے. تسی آسمان دا چن ویکھ لیا کرو, میں اپنا یہ چن ویکھاں کراں گا.